اچھا، اب محافظ ختم نبوت کا معاملہ ساتھ ساتھ آتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ ایک طرف جو ہے وہ اسود انسی اٹھ رہا ہے، ایک طرف طلیہ اٹھ رہا ہے، ایک طرف جو ہے اپنا بعد میں طلیہ کا معاملہ جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ جی وہ جو ہے پھر ایمان لے کے آ گئے تھے اور طائب ہو گئے تھے، لیکن مسیلمہ کذاب کا معاملہ، اور اس میں میں سوال میں جملہ مطلب جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی ڈاکٹر صاحب پڑھتا ہوں تاریخ اسلام کو، میں انگشت بدندہ اس اعتبار سے کہ پوری تاریخ اسلامی میں جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں 256 257 کے قریب ہیں، لیکن جنگ یمامہ کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی محافظت کی بات آتی ہے تو 1200 سے اوپر شہادتیں جس کے اندر 700 حفاظ ہیں مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ ذرا یہ بتائیے کہ صدیق اکبر کے سر کا تاج حفاظت ختم نبوت ہے۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر اسلام کی لیجیٹیمیسی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اور اسلام ایک یونیورسل ایک آفاقی دین ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے۔ اب جب ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑ رہی ہے اور اس میں اس نازک موقع پر ہر آدمی بڑھ چڑھ کر یہ کر رہا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، مسیلمہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کذاب فرمایا، اس نے تو حضور کے دور میں اس بات کا اعلان کر دیا اور اس کی سرکوبی کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح اسود عنسی ہے جس کی سرکوبی کے لیے اہتمام کیا گیا۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اونچ نیچ اس حوالے سے رہی کہ کسی کو کیا مشورہ دیا گیا، جیسے کہ حضرت اسامہ کے لشکر کے حوالے سے بات کی گئی، منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن تمام صحابہ کے اس بات پر اتفاق تھا، ایک لمحے کے لیے بھی تذبذب نہیں آیا کہ جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس کے بعد دوسری بات جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اسلامی جمعیت یا اسلامی معاشرت یا اسلام بطور دین اس بات کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو، یا ایون یعنی کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دے، اس سے دلیل کا طلب کرنا بھی دراصل اپنے ایمان کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے۔ پھر یہ صرف زبانی جنگ نہیں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو ختم کر دیا کہ ان کے ساتھ نہ ڈائیلاگ ہوگا نہ کمپرومائز ہوگا، بلکہ میدان عمل میں آ کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب اس کا خاتمہ کیا گیا، اسود انسی کا میں نے ذکر کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ طلیحہ بن خویلد جو تھے ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے واپس اسلام کی طرف رجوع کیا۔ اسی طرح دیگر لوگ بھی تھے۔ اب بنیادی بات بھی سمجھ سجا کر کے ایک عورت بھی، جی سجا ایک عورت شادی کی تھی مسلمہ کذاب، بالکل۔ اور پھر وہ جب جنگ کا معاملہ آیا تو وہ بھاگ گئی اور بھاگنے کے بعد اس کا انتقال، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یعنی جیسے میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ ایک چلن چل پڑا تھا کہ اب یہ موقع ہے اپنی ریاست، اپنی سلطنت، اپنی جاہ و حشم کو بڑھا لیا جائے، اور ان کو لگا تھا کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا قابل قبول ہوگا، نہیں کوئی بھی دعویٰ نبوت کا کرے گا کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اہم بات آپ دیکھیے کہ اور غور کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں صحابہ کرام کی اس کثرت سے شہادت اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ کتنا لطیف، کتنا اہم اور کتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس کو کسی بھی طور پر ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔